اقرار نہیں لیں گے گواہوں کے سامنے تب تک نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ ایک تو ایجاب و قبول، لڑکی سے پوچھنا بہتر ہے زبان سے اقرار کرانا اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اگر شادی شدہ تھی، مطلقہ یا بیوہ تھی، اس کا زبان سے اقرار کرانا ضروری ہے، بغیر اقرار کے نہیں چلے گا۔ اس کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ ہاں میں فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، والد پوچھ رہا ہے، اس کا چچا پوچھ رہا ہے، اور وہ ذہنی طور شکل و صورت سے انداز سے پتہ چلا تیار ہے، تو پھر زبان سے اگر نبی کہے تب بھی نکاح درست ہوگا، لیکن زبان سے کہنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ گواہ سنیں گے، وہ گواہی دیں گے، لڑکا قبول کرے گا، یہ ہے ایجاب و قبول۔ یہ جو گواہ ہیں اس کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے مہر۔ شریعت میں مہر کی مکمل حد بندی نہیں ہے، لیکن کم از کم 10 درہم سے کم تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ مہر اتنا رکھا جائے کہ جو لڑکی کے لیے حیثیت کے اعتبار سے کم کرنے کا ذریعہ نہ بنے، لڑکی کی حیثیت کم بھی نہ ہو جائے اور لڑکے پر بوجھ بھی نہ پڑے، یہ ہے مہر۔ قرآن کریم اور احادیث اور فقہا کی روایات کی روشنی میں مہر گش یوں تھاون کہ سگش معتدل مہر آسو، اعتدال میں، نہ لڑکے کے لیے بوجھ بنے نہ لڑکی کی حیثیت کم ہو جائے، اس اعتبار سے مہر کی ادائیگی ہو۔ نمبر 2، مہر مکمل طور پر ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ جو کشمیر میں کچھ کہتے ہیں یہ لکھ نقد باقی تھا ادھار پچن تم دن وئی، یہ اپنی نیتوں کو درست کرنا پڑے گا۔ نکاح کے موقع پر نیتیں کچھ ہوتی ہیں اور یوں ہی آگے جا کر کبھی خدا نہ خواستہ کچھ معاملہ ہو گیا، انسانی تو ہیں، تتی چھو نیت کوشن خراب گسا، کوشن مطلب کو اچھی خراب گسا، نیتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ کیوں؟ میں نے اسی لیے وہ حدیث پڑھی، امام بخاری نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی شران ورنمز کتن ورنمز شران ورنمز لشتم بخاری شریف تات مز ان حدیث 7,022 کس 7,022 احادیث مش مضمون نماز ہنتی، جہاد اکتی، رمضان اکتی، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی، اسی طرح باقی چیزوں کا بھی، مگر کسی بھی عنوان سے کوئی بھی حدیث پہلے صفحے میں نہیں ہے۔ پہلے صفحے میں جو پہلی حدیث ہے وہ نیت سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق؟ پتہ چلا کہ کوئی بھی عبادت آپ کریں گے، آپ کے لیے شرط ہے کہ اپنی نیت کو پہلے کیا کریں گے؟ ٹھیک، نیت کو ٹھیک۔ مہر یوں ہی ادا ہوگا۔ اب یہ ایک لازم، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر لڑکے نے مہر ادا نہیں کیا، رخصتی ہو گئی، مہر جو آٹومیٹک پانی طے گسا، یہ خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ وہ کس طرح ادا کریں۔ اور لڑکی کو فقہا نے، شریعت نے حق دیا ہے، شریعت نے لڑکی کو حق دیا ہے کیا؟ اگر مہر ادا نہیں ہوا ہے وہ رخصتی کو روک سکتی ہے، رخصتی کو وہ روک سکتی ہے تب تک کہ جب تک کہ مہر مکمل ادا نہ کیا جائے۔ مہر لڑکی کا ہے، نہ لڑکی کے والد کا ہے، نہ لڑکی کے بھائیوں کا ہے، نہ لڑکی کے گھر والوں کا ہے، نہ لڑکی کے کسی ماں کا، کسی کا بھی نہیں ہے۔ مہر کس کا ہے؟ اور ٹھیک اسی طرح مہر ادا ہونے کے بعد اب شوہر کا حق ختم ہو گیا، شوہر کا کوئی حق نہیں ہے اس مہر پر، اور شوہر کے گھر والوں کا بھی کوئی حق نہیں ہے اس مہر پر۔ وہ لڑکے جو اپنی بیوی سے رخصتی کے بعد مہر کو کاروبار کے نام پر واپس لاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام کے درجے میں۔ اس لیے لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی، دونوں کو لازماً ضروری ہے، لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی اپنی بہن سے مہر کی رقم مانگے گا کاروبار کے نام پر، یا لڑکی کا شوہر اپنی بیوی سے رخصتی کے بعد کاروبار کے نام پر مہر واپس مانگے گا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ہے مہر کی بات۔ اس کے علاوہ ہے گفٹ، جس کو گفٹ، یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھا، یہ ہے کہ وہ واپس نہیں، ٹھیک ہے، میں نے کوئی چیز آپ کے پاس کیا رکھی، امانت، امانت کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ کو کوئی چیز قرض دے دی، کیا دے دی، یہ قرض آپ کو واپس دینا پڑے گا۔ یہ جو مہر کے علاوہ آپ نے گفٹ دیا ہے یہاں پر، یہ نہ قرض ہے نہ یہ امانت ہے، یاد رکھیں یہ گفٹ ہے۔ کیا ہے؟ اور گفٹ کو کسی کے قبضے میں دینے کے بعد کتنے بھی سخت ترین حالات آ جائیں، کتنے بھی اختلافی نوعیت کے حالات آ جائیں، گفٹ کو واپس لینے کی اجازت، اور اتنی سخت وعید ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گفٹ دیا
اور جس کو دیا اس نے قبضہ کیا، بعد میں کسی بھی صورتحال میں واپس مانگا، گویا کہ اس نے کتے کی جیسی حرکت کر دی، کتے نے قئی کی، اس کو واپس چاٹا، کیا مسلمان اور مومن اتنا گر جائے گا کہ وہ گفٹ کو واپس لے گا؟ اس لیے یہ حکم ذہن میں بٹھا لیں، مہر اور گفٹ کا ایک جیسا حکم ہے۔ جب گفٹ پر قبضہ ہوگا واپس لینے کی اجازت، مہر کی تو ہے ہی واپس نہیں لینا، یہ دونوں فریق اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اور آخری چیز یہ ہے، ابھی ایجاب و قبول ہو جائے گا، یہ دونوں میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بنیں گے ابھی تک ہے ہی نہیں۔ ہمارے کشمیر میں کیا ہوتا ہے بزرگوں، چونکہ ضروری اس لیے تھوڑا وقت لے لیا میں نے، یہ ضروری چیز ہے۔ جس وقت شروع میں بات ہو جاتی ہے، رشتہ کو طے، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ تتھ وَنان گۄڈٕ چھِ وٕچھان أتھۍ منٛز چھِ تھپھ تراوان، چھُنہ ٹھیٖک؟ گۄڈٕ چھُس بہٕ اتھ لفظ سۭتی أسۍ تیار، تھپھ تراوٕنۍ کیٛاہ گوٚو؟ یہ نام ہی غلط رکھا ہے جنہوں نے رکھا ہے، شدھ ونان کہ ملاقات تھپ کیا تراوٕنۍ، یہ چھِ غلطی، ناوٕے چھِ غلط، اتھ بنیو یہ عرف یہ۔ اب ٹھیک ہے ملاقات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں موجود ہے کہ جب کہیں رشتہ طے ہو جائے کہ لڑکی اور لڑکے کو چاہیے کہ وہ ملاقات کریں۔ برو ٲسۍ نہٕ وٕچھان کران کہ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ توکل کران، مگر الحمدللہ ماحول اوس ٹھیک روزان۔ مگر بہرحال شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں اس نیت سے دیکھیں کہ نکاح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور بہت کم قلیل وقت میں دیکھیں، ایک دوسرے کی ذہن کو سوچیں اور سمجھیں اور الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد جب تک ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے تب تک یہ آپس میں غیر محرم ہے۔ کیا ہے؟ کل ہی میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، بچ دمت خرشہ دمن وہ چونکہ میرے وہ بہنوئی صاحب ہیں، بہنوئی صاحب کہاں ہیں؟ وہ کہ وہاں رہتے ہیں۔ نکاح کب ہوا؟ کیا نکاح ہی نہیں ہوا ہے؟ نکاح نہیں ہوا تو بہنوئی کہاں سے ہو گئے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ابھی نکاح ہی نہیں ہے، بہنوئی کہاں سے؟ جب تک نکاح نہیں ہوگا تب تک بہنوئی کا تصور بھی نہیں لانا چاہیے، یہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ اسی لیے فون سے گفتگو کرنا، اسی لیے آپس میں ملنا، اور پھر سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ نکاح کے بعد رخصتی بہت دیر سے کر دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ آج اچھی چیز ہے، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی 6 مہینے، 1 سال یا 2 سال، اس دوران اگر آپس میں ملے اور آپس میں تعلقات قائم ہو گئے اور اللہ نے اولاد دے دی تو وہ اولاد انہی کی ہے، لیکن کیا معاشرہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ رخصتی جب نہیں ہوئی ہے، گویا کہ جو چیز شریعت قبول کرتی ہے معاشرہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، یہ خود ہی ہم غلط کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ جو گفتگو ہوتی ہے، یہ سب شریعت سے باہر ہے۔ بس اتنا آپ ذہن میں بٹھا لیں، نکاح میں ایک تو ایجاب و قبول ہے، نمبر 2 گواہ، نمبر 3 مہر، نمبر 4 اس میں خطبہ پر، نمبر 5 مسجد میں کوشش کریں گے نکاح پڑھنے کی، نمبر 6 جمعہ کے دن کوشش کریں گے نکاح پڑھنے کی، 2 عیدوں کے درمیان نکاح پڑھیں گے، کشمیر میں اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ محرمس مز گژھِ نکاح پڑھن، سفرس مز گژھِ نکاح پڑھن۔ آج سفر پہ ہیں، سفر میں نکاح ہونا چاہیے، محرم میں نکاح ہونا چاہیے، اور 2 عیدوں کے درمیان نکاح ہونا چاہیے۔ یہ کیوں میں کہتا ہوں کشمیر میں اس کو ناجائز کہتے ہیں؟ سفرس مز ہیکو نہ نکاح پڑھت کی، محرمس مز ہیکو نہ نکاح پڑھت کی، کیوں جو اس میں تو حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو نکاح کی فضیلت تو بڑھ گئی نا، کم کہاں سے ہو گئی؟ اس لیے جتنی بھی یہ خرافات قسم کے ذہنی چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم اپنا ذہن بنا لیں۔